السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام صبا ہے۔ میرا تعلق کراچی سے ہے۔ کراچی میں اپنے ابا کے ساتھ رہتی تھی۔ میں 16 سال کی تھی جب میری اماں کا انتقال ہو گیا۔ میری اماں کی موت کی وجہ کہیں نہ کہیں میرے ابا کی وہ باتیں تھیں جو وہ انہیں ہر وقت سناتے تھے۔ میری اماں اتنی خوبصورت نہیں تھیں۔ ابا ان سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر ان کے گھر والوں نے زبردستی یہ شادی کروا دی تھی۔ میرے ابا ہمیشہ سے ہی ایک خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے، اسی لیے وہ اماں کی قدر نہیں کرتے تھے اور ان سے محبت نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اماں اندر ہی اندر مرتی گئیں اور ایک دن سب کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ ایک اماں ہی تو میری سہیلی تھی، ان کے علاوہ تو نہ کسی کے ساتھ میرا دل لگتا تھا اور نہ ہی میں اپنے گھر سے باہر جاتی تھی۔ میرے ابا تھوڑے سے سخت مزاج تھے، انہیں لڑکیوں کا ضرورت سے زیادہ گھر سے باہر نکلنا پسند نہیں تھا۔ یہاں تک کہ ضرورت کے تحت بھی میں بہت کم گھر سے باہر جاتی تھی۔ گھر کا سارا سامان تو ابا لے کر آتے تھے اور میں نے اپنے اسکول کی تعلیم مکمل کر لی تھی۔ آگے کالج بھیجنے کے لیے ابا راضی نہیں تھے۔ انہوں نے کبھی مجھے اور اماں کو ہماری مرضی سے جینے نہیں دیا تھا، کیونکہ شاید وہ خود ویسی زندگی نہیں جی پائی تھی جیسی وہ جینا چاہتے تھے، اور اسی لیے انہوں نے مجھ پر اور اماں پر بھی بہت سی پابندیاں لگائی تھیں۔ اور اب اماں کے بعد تو انہوں نے میرا گھر سے نکلنا مکمل طور پر بند کر دیا اور پڑھائی بھی چھوٹ گئی تھی۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا اور میں کسی مقام پر پہنچنا چاہتی تھی، مگر ایسا ممکن نہیں ہو پایا تھا۔ میری اماں بیمار رہتی تھیں، اسی لیے ان کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ ابا کے ساتھ میرے لیے لڑ سکتی۔ ابا تو انہیں ویسے بھی کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، تو وہ میرے لیے کیا کرتی؟ وہ تو اپنے لیے اتنے سالوں میں کچھ نہ کر پائی تھیں۔ ویسے بھی گھر میں اماں بیمار تھیں اور میں انہیں اس حالت میں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ میرا سارا وقت ان کے ساتھ گزرتا تھا اور میں ان کی دیکھ بھال کرتی۔ میری اماں 1 سال تک بستر پر پڑی رہی تھی اور اس کے بعد وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئیں۔ اماں کے چلے جانے کے بعد تو میرے ابا اور بھی زیادہ محتاط رہنے لگے تھے۔ گھر میں چھوٹی چھوٹی سی بات پر وہ مجھ سے اتنے سارے سوال کرتے۔ گھر میں کوئی عورت آتی ہے تو وہ مجھ سے 100 مرتبہ پوچھتے کہ وہ گھر میں کس مقصد سے آئی تھی۔ انہوں نے مجھے سختی سے کہا ہوا تھا کہ میں ان کی غیر موجودگی میں کسی عورت کو بھی گھر میں گھسنے نہ دیا کروں۔ پہلے جو اماں کے ہوتے ہوئے میں اپنی سہیلی کے گھر چلی جاتی تھی، اب تو وہ بھی ممکن نہ تھا۔ سارا دن میں گھر کے کام کاج کرتی رہتی اور شام کو ابا کے آتے ہی انہیں کھانا دے کر اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی جاتی۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی اور میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ مجھے اماں کی بہت یاد آتی تھی اور میں ان سے روز رات کو سونے سے پہلے بہت ساری باتیں کرتی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ میری ساری باتیں سن رہی ہیں۔ نہ ابا مجھے کہیں جانے کی اجازت دیتے اور نہ ہی محلے میں سے کسی عورت کو اپنی غیر موجودگی میں گھر آنے دیتے تھے۔ مجھے تو کبھی کبھار ایسا لگتا تھا کہ میں جیسے کسی گھر میں نہیں، کسی قید خانے میں موجود ہوں، مگر کیا کیا جا سکتا تھا؟ میرے ابا غصے والے تھے اور میں ان کے غصے سے ہمیشہ سے ڈرتی تھی۔ کبھی بھی میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ مجھے کچھ بھی چاہیے ہوتا یا کوئی بھی بات ہوتی تو میری اماں ہی ان سے بات کرتی تھی، اور اب اماں نہیں تھی تو میں چپ ہو جاتی۔ گھر کا سامان جو بھی لانا ہوتا میں صرف ابا کو وہی بتایا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ نہ تو میں نے کبھی اپنے لیے ان سے کچھ مانگا تھا اور نہ ہی ان سے کبھی کوئی بات کی تھی۔ ایک دن اسی طرح گھر سے دروازہ بجا تو میں نے کھولا، کیونکہ وہ وقت میرے ابا کے آنے کا تو نہیں تھا۔ وہ شام کو گھر آتے تھے، ان کا کپڑے کا کاروبار تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی ابا موجود تھے، لیکن ان کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ انہیں دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی جب میرے ابا خود گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے اس عورت کو بھی اپنے ساتھ اندر آنے کا کہا۔ میں بڑی غور سے اور حیرت سے اس عورت کو دیکھ رہی تھی، جو دیکھنے میں خوبصورت تھی اور میرے ابا سے عمر میں بہت چھوٹی تھی۔ جب میرے ابا نے ایک بہت بڑی خبر مجھے سنائی، انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے اور یہ ان کی دوسری بیوی ہے۔ ان کی دوسری بیوی دیکھ کر تو مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس عورت نے میرے ابا سے دوسری شادی کی تھی۔ وہ میرے ابا سے شادی کرنے کے لیے کیسے راضی ہو گئی؟ وہ تو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھی اور میرے ابا سے تقریباً کوئی 15-20 سال تو چھوٹی ہوگی۔ ابا نے مجھ سے کہا کہ میں اسے گھر کے اندر لے جاؤں اور گھر دکھاؤں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں گھر میں ہر وقت اکیلی رہتی تھی اور اپنی ماں کو یاد کرتی رہتی تھی، اسی لیے میری تنہائی دور کرنے کے لیے انہوں نے دوسری شادی کی ہے، ورنہ انہیں دوسری شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔
مگر میں تو یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ انہیں دوسری شادی میں کتنی دلچسپی تھی اور کتنی نہیں۔ یقیناً انہوں نے یہ میرے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے ہی یہ دوسری شادی کی تھی۔ انہیں تو خوبصورت عورت چاہیے تھی، مگر ابا کے سامنے بولنے کی کسی کی اتنی ہمت نہیں تھی، اور میں تو بالکل بھی ان سے کوئی سوال نہیں کر سکتی تھی۔ میری ستیلی ماں چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور میں نے انہیں پورا گھر دکھایا، اور ابا کے کہنے کے مطابق میں نے ان کے لیے چائے کا انتظام کیا۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس عورت نے اس گھر میں کیا کیا اور کیا نہیں۔ بار بار میں یہی سوچ رہی تھی کہ اس نے میرے ابا سے شادی کیوں کی تھی۔ پھر یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے اس کے پہلے شوہر نے اسے چھوڑ دیا ہو سکتا ہے کہ بے آسرا ہو، اس لیے ابا سے شادی کرنے کے لیے مان گئی ہو۔ شام کو میں جب کھانا بنانے کے لیے باورچی خانے میں گئی تو وہ بھی میرے پیچھے آ گئی۔ اس نے مجھے کھانا بنانے سے روک دیا کہ آج سے اس گھر کی ساری ذمہ داری اس کے اوپر ہے۔ میری عمر پڑھنے لکھنے کی ہے، یہ ساری ذمہ داریاں اٹھانے کی نہیں۔ میں جو یہ سمجھ رہی تھی کہ ستیلی ماں ہے، ستیلی ماں جیسا رویہ میرے ساتھ رکھے گی اور مجھے ڈانٹ ڈپٹ کر مجھ سے سارے گھر کے کام کروائے گی، یہی سوچ رہی تھی کہ ابا جب بھی گھر آیا کرے گا تو ابا کو میری شکایتیں لگایا کرے گی۔ مگر وہ عورت تو میری سوچ کے بالکل برعکس تھی۔ اس نے تو کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ اس نے گھر کی ساری ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لی۔ گھر کے سارے کام کاج وہ خود ہی کرتی تھی، جبکہ مجھے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی، یہ کہہ کر کہ ابھی میں یہ کام کرنے کے لیے بہت چھوٹی ہوں۔ اس نے مجھے یہ کہا کہ میں اسے اپنی ستیلی ماں نہ سمجھوں، وہ میری سگی ماں ہے اور مجھ سے انہیں کی طرح محبت کرتی ہے۔ انہوں نے میرے ابا سے شادی میرے ابا کی محبت میں آ کر کی تھی۔ ان کے پہلے شوہر نے انہیں طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ انہوں نے اپنے پہلے شوہر سے اپنی پسند کی شادی کی تھی، جس کے اس کے گھر والے سخت خلاف تھے، لیکن شادی کے بعد انہیں اندازہ ہوا تھا کہ ان کا انتخاب بالکل غلط تھا۔ جس شخص کے لیے انہوں نے اپنا گھر بار اور سب کچھ چھوڑ دیا، آخر میں اسی شخص نے انہیں چھوڑ دیا، اور وہ کہیں کی نہیں رہیں۔ وہ اپنے گھر واپس نہیں جا سکتی تھیں کیونکہ ان کے گھر والے انہیں کبھی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ ایسے میں میرے ابا انہیں مل گئے تھے اور انہوں نے فوراً میرے ابا سے شادی کر لی۔ میرے ابا نے انہیں عزت دی تھی اور عزت سے نکاح کر کے انہیں اپنے گھر لے آئے، اور یہی وجہ تھی کہ جو وہ میرے ابا کی بہت عزت کرتی تھی اور انہیں میرے ابا سے محبت ہو گئی تھی۔ بے شک میرے ابا ان سے عمر میں بہت بڑے تھے، لیکن اس بات سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جو انسان خوبصورت تھا اور ان کی عمر کا تھا، اس نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور اسی لیے انہوں نے اس رشتے کو دل سے قبول کیا اور اس گھر کو اپنا گھر سمجھتی ہیں۔ مجھے بھی وہ اپنی بیٹی سمجھتی ہیں۔ مجھے ان سے کبھی بھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ وہ پوری کوشش کریں گی کہ میری ماں کی محبت مجھے دے سکے۔ وہ میری ماں کی جگہ تو کبھی نہیں لے سکتی، لیکن اپنی طرف سے وہ پوری کوشش کرے گی کہ مجھے ان کی کمی محسوس نہ ہو۔ ان کی باتیں سن کر تو میں حیران رہ گئی تھی کہ آج کے دور میں بھی ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو کہ دوسرے کی اولاد کو اپنی اولاد سمجھ کر محبت دیتی ہیں۔ اس دن کے بعد سے ان کے لیے میرے دل میں ایک الگ سا جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے دل سے انہیں اپنی ماں سمجھنا شروع کر دیا اور اماں کہہ کر میں انہیں بلانے لگی۔ میرے ابا بھی اس بات سے بہت خوش تھے کہ میں انہیں اپنی زندگی میں قبول کر لیا۔ ابا کا رویہ بھی اب تھوڑا بہتر ہو گیا تھا۔ پہلے جب وہ ہر وقت غصے میں رہتے تھے، اب ان کا غصہ تھوڑا کم تھا، شاید اس وجہ سے کہ ان کی زندگی میں ویسی عورت آ گئی تھی جیسی وہ چاہتے تھے، جو ان سے محبت کرتی تھی اور خوبصورت بھی تھی۔ تھوڑے ہی دنوں میں میری ستیلی ماں نے ہم دونوں باپ بیٹی کا دل جیت لیا۔ انہوں نے اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر جنت بنا لیا تھا اور گھر کی ہر چیز کو بہت اچھے طریقے سے اور سلیقے سے سجایا تھا۔ میں بہت خوش تھی کہ ہمارے گھر کے حالات بہت اچھے ہو گئے تھے۔ مجھے ابا کی دوسری شادی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا اور نہ ہی اپنی دوسری ماں سے کوئی مسئلہ تھا۔ وہ مجھ سے محبت کرتی تھیں اور میرا بھی ان کے ساتھ دل لگ گیا تھا۔ محلے کی عورتیں کبھی کبھار ہمارے گھر آ جاتی اور اب ابا انہیں گھر آنے سے منع نہیں کرتے تھے۔ مجھے آگے پڑھنے کا شوق تھا۔ جیسے ہی یہ بات اماں کو معلوم ہوئی تھی تو انہوں نے ابا سے اس بارے میں بات کی کہ وہ مجھے آگے پڑھنے دیں اور کسی اچھے کالج میں میرا داخلہ کروائیں۔ وہ میرے ساتھ گئی تھیں اور ایک اچھے کالج میں انہوں نے میرا داخلہ کروایا۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی کہ دیر سے ہی صحیح لیکن مجھے میرے حصے کی خوشیاں مل گئی تھیں۔ میں کالج جانے لگی تھی، جبکہ گھر کی اب مجھے بالکل بھی فکر نہیں تھی۔ گھر کے سارے معاملات میری اماں خود ہی سنبھالتی تھی۔ وہ بہت ہی اچھی اور نیک عورت تھی۔ جس طرح سے وہ خوبصورت تھی
اور میرے ابا سے اتنے سال چھوٹی تھی۔ وہ میرے ابا سے بہت محبت کرتی تھی اور اس رشتے کو پورے دل سے نبھا رہی تھی۔ یہ بہت بڑی بات تھی اور اسی بات پر سبھی لوگ ان کی بہت تعریف بھی کرتے تھے کہ انہوں نے چند ہی دنوں میں ہمارے گھر کو اچھے طریقے سے سنبھال لیا تھا اور مجھے بھی کبھی میری ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ زندگی اسی طرح سے چل رہی تھی اور ہم لوگ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ لیکن پھر تھوڑے ہی وقت کے بعد ہماری زندگی میں بہت بڑا طوفان آیا۔ میرے ابا کی نئی شادی کو ابھی 2 مہینے ہی گزرے تھے جب ایک دن ایک ایسی خبر ملی جس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ میرے ابا رات کو کھانا کھا کر سونے کے لیے لیٹ گئے تھے، لیکن صبح وہ جاگے ہی نہیں۔ میرے ابا کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کی موت کی وجہ یہ تھی کہ انہیں دل کا دورہ پڑا تھا۔ رات کے ہی کسی پہر انہیں شدید قسم کا دل کا دورہ پڑا جو کہ ان کی جان لے گیا۔ یہ دکھ میرے لیے اور اماں کے لیے بہت بڑا تھا۔ میری اماں ابا سے بہت محبت کرتی تھیں اور ابا کے جانے کا دکھ انہیں بہت زیادہ تھا۔ وہ ہر وقت انہیں یاد کرتی رہتی۔ اماں کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی اور اب تو مجھے مکمل طور پر یقین ہو گیا تھا کہ وہ میرے ابا سے کتنی محبت کرتی ہیں، مگر کیا کیا جا سکتا تھا؟ جانے والوں کو ہم روک تو نہیں سکتے۔ وہ چاہتی تو اس گھر کو چھوڑ کر جا سکتی تھی اور کسی اور سے شادی کر سکتی تھی، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ وہ اسی گھر میں میرے ساتھ رہنے لگی تھی کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ وہ میرے ابا سے محبت کرتی ہیں اور اپنی باقی کی زندگی انہی کے نام پر اسی گھر میں گزار دیں گی۔ جبکہ وہ خوبصورت تھی، ایسے میں کوئی بھی شخص انہیں اپنی زندگی میں قبول کر سکتا تھا، مگر انہوں نے کسی کو بھی قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا اور میرے ساتھ اسی گھر میں رہنا شروع کر دیا۔ میں اپنے کالج چلی جاتی تھی، لیکن جب بھی میں گھر واپس آتی تو میری اماں اپنے کمرے میں سو رہی ہوتی۔ جب میں ان کے پاس جاتی تو وہ مجھے کہتی کہ وہ پوری رات جاگتی رہی ہیں۔ وہ پوری رات جاگ کر میرے ابا کے ثواب کے لیے عبادت کرتی ہیں، اسی لیے دن میں ان کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ میں بھی یہ بات سن کر خاموش ہو جاتی اور انہیں کچھ نہ کہتی اور گھر کے سارے کام کاج میں خود دیکھنے لگی، یہ سوچ کر کہ میری اماں ساری رات کی جاگی ہوتی ہیں، ایسے میں انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ اور کچھ ابا کے جانے کے بعد تو ویسے بھی وہ تھوڑی سی بیمار رہنے لگی تھی کیونکہ وہ اپنا خیال بالکل نہیں رکھتی تھی۔ ہر وقت تو وہ ابا کو یاد کرتی رہتی تھی۔ یہ بات تو ایک طرف تھی، لیکن کچھ عرصے سے ایسا ہونے لگا تھا کہ میری اماں ساری رات تو جاگ کر میرے ابا کے ثواب کے لیے عبادت کرتی اور صبح ان کے کمرے میں سے بہت سارے پیسے نکلتے۔ میں پوچھتی تو وہ یہ کہتی کہ یہ پیسے میرے ابا نے بھجوائے ہیں۔ یہ بات سن کر مجھے بہت حیرت ہوتی کہ میرے ابا انہیں کیسے پیسے بھجوا سکتے ہیں، جبکہ میرے ابا کا تو انتقال ہو چکا تھا، تو یہ پیسے کہاں سے آتے تھے؟ تو مجھے اپنی اماں کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا۔ لیکن اگر میں مان بھی لیتی کہ ابا کی موت کا صدمہ انہوں نے کچھ زیادہ لیا تھا جس کی وجہ سے ان کے دماغ پر اثر ہو گیا تھا، تو یہ بات مجھے حیران کرنے کے لیے کافی تھی کہ اتنے سارے پیسے اماں کے پاس روزانہ صبح کہاں سے آ جاتے تھے۔ یہی میرا سب سے بڑا سوال تھا اور اس سوال کا جواب مجھے کبھی نہیں ملا تھا۔ وہ یہ کہہ دیتی تھیں کہ ابا نے بھیجے ہیں۔ کچھ ہی دن گزرے تھے جب مجھے ایسا لگنے لگا جیسے اماں جان بوجھ کر مجھ سے جھوٹ بولتی ہیں۔ حقیقت میں وجہ کوئی اور تھی اور یہ پیسے کہیں اور سے آتے تھے، مگر میری اماں مجھے ٹالنے کے لیے ایسا کہہ دیتی تھی۔ میں اتنی بچی بھی نہیں تھی کہ ان کے جھوٹ کو سچ مان لیتی، کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ ایک انسان جو اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، وہ کیسے کسی کو پیسے بھیج سکتا ہے؟ اور اب جب میں گھر سے باہر جاتی تھی، کالج جانے لگی تھی، تو محلے والوں کو بھی شاید اس بات کا تھوڑا بہت علم ہو گیا تھا، اسی لیے محلے میں بھی عجیب و غریب قسم کی باتیں ہونے لگی۔ سبھی لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے جو کہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ سبھی لوگ میری ماں پر انگلیاں اٹھاتے تھے کہ وہ عورت ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہ خوبصورت ہے۔ ایسے میں یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایسے آدمی کے نام پر اس گھر میں بیٹھی ہو جو کہ عمر میں بھی اس سے کئی گنا بڑا تھا اور ایک بیٹی کا باپ بھی تھا۔ وہ کیوں ایسے شخص کی بیٹی کی رکھوالی کرے جو اب اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہے؟ وہ تو کب کی یہ گھر چھوڑ کر جا سکتی تھی، مگر وہ کسی مقصد کے لیے اس گھر میں موجود تھی۔ لوگوں نے الگ الگ طریقے کی باتیں کرنی شروع کر دی اور کچھ مجھے بھی اس بات پر شک تھا کہ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی۔ میں اس راز کو جاننا چاہتی تھی، اسی لیے کچھ سوچتے ہوئے میں نے اپنی اماں کے کمرے میں سونے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ مجھے اکیلے کمرے میں ڈر لگتا ہے، اس لیے آج سے میں ان کے کمرے میں ان کے ساتھ سویا کروں گی اور میں روزانہ ہی اپنے کمرے سے نکل کر اماں کے کمرے میں سونے کے لیے چلی جاتی۔ جب مجھے اماں وہاں دیکھ کر پریشان ہو جاتی
میں جب بھی اماں کے کمرے میں سونے کے لیے جاتی تو وہ ہلدی والا دودھ میرے لیے لے آتی، مجھے یہ کہتی کہ میں سارا دن پڑھائی کرتی ہوں اور اس کے بعد گھر کے کام کاج بھی سنبھالتی ہوں، ایسے میں مجھے اچھے کھانے پینے کی ضرورت ہے، اگر میں اپنا خیال نہیں رکھوں گی تو میں بیمار ہو جاؤں گی۔ میں بھی خاموشی سے ان کے ہاتھ سے لے کر دودھ پی لیتی اور دودھ پیتے ہی مجھے نیند آنے لگتی اور میں فوراً سو جاتی۔ کچھ دن تو اسی طرح سے ہوتا رہا اور اب میرا شک بالکل یقین میں بدل گیا تھا، کیونکہ میں کبھی بھی نیند کی اتنی کچی نہیں تھی۔ مجھے تو رات کو کافی دیر تک نیند آتی ہی نہیں تھی، میں تو بستر پر کافی دیر لیٹ کر اپنی ماں کو اور پھر اپنے ابا کو یاد کرتی تھی۔ ایسے میں جب سے میں نے اماں کے کمرے میں سونا شروع کیا تھا، جب سے میں نے ان کا دیا ہوا ہلدی والا دودھ پینا شروع کیا تھا، اس وقت سے میں فوراً ہی بستر پر لیٹتے ہی سو جاتی۔ تو اب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ یقیناً اس دودھ میں کچھ تو ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے مجھے فوراً ہی نیند آ جاتی تھی۔ اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ایک دن اسی طرح سے میں نے اماں کے ہاتھ سے دودھ لے لیا۔ جب وہ مجھے دودھ پکڑا کر کمرے سے باہر چلی گئیں اور میں نے وہ دودھ پینے کے بجائے پھینک دیا اور خالی گلاس وہاں پر رکھ دیا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں نے وہ دودھ پی لیا ہے، میں نے خالی گلاس ٹیبل پر رکھا اور سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے میں مجھے گھٹن سی محسوس ہونے لگی اور گرمی بڑھنے لگی۔ میں نے یوں ہی تھوڑی آنکھ کھول کر دیکھا تو چیخ نکل گئی۔ میں وہاں سے بھاگنے لگی، لیکن کمرے کا دروازہ بند تھا اور کمرے میں آگ لگ چکی تھی۔ وہ آگ آہستہ آہستہ پھیلتی جا رہی تھی اور اب مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ شاید میں یہاں سے زندہ باہر نہیں نکل سکتی، مگر میں نے بھی ہمت نہیں ہاری۔ مجھے جینا تھا اور اس کہانی کو مکمل کرنا تھا، اس راز کو جاننا تھا کہ یہ سب کچھ کیا اور کیوں اس گھر میں ہو رہا تھا۔ اتنا تو میں جان چکی تھی کہ میری ستیلی ماں جو کچھ بھی کر رہی تھی وہ ٹھیک نہیں کر رہی تھی اور میں اتنی آسانی سے سب کچھ ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ اسی لیے کچھ سمجھ نہ آیا جب اچانک سے میری نظر کمرے کی کھڑکی پر گئی، کمرے کی کھڑکی جو کہ گھر کے صحن میں کھلتی تھی، اور وہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ شاید یہ میری قسمت اچھی تھی اور مجھے اس کمرے سے باہر نکلنے کا ایک راستہ مل گیا۔ میں آگ سے بچتے بچاتے اس کھڑکی تک بڑی مشکل سے پہنچی تھی اور میں نے اس کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دی۔ مجھے تھوڑی بہت چوٹیں آئی تھیں لیکن میں بچ گئی تھی، جبکہ کمرے میں سامان مکمل طور پر جل رہا تھا۔ کمرے کے اندر ایک نظر ڈالتے تو ایسا ہی لگتا تھا کہ اس کمرے میں کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی اور سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ میں باہر کی طرف بھاگتی اور کسی کو مدد کے لیے بلاتی، مجھے ساتھ والے کمرے سے ہنسنے اور باتوں کی آواز آنے لگی۔ ایک آواز تو میں کیسے بھول سکتی تھی، وہ تو میری ستیلی ماں کی ہی تھی، جبکہ دوسری آواز کسی مرد کی تھی۔ جب میں نے تھوڑا قریب جا کر کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو واقعی میں کمرے میں میری ستیلی ماں کے ساتھ کوئی آدمی موجود تھا جو کہ ان کی ہی عمر کا تھا اور وہ اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، جبکہ میری ستیلی ماں اس آدمی سے یہ کہہ رہی تھی کہ آج وہ بہت خوش ہیں، آج اس کا مقصد پورا ہو گیا، جس مقصد کے لیے اس نے ایک بوڑھے آدمی سے شادی کی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ رہنا پڑا اور اس سے محبت کا ناٹک کرنا پڑا۔ اس دن مجھے ساری حقیقت معلوم ہو گئی کہ میری ستیلی ماں جو اچھے بننے کا ڈرامہ کر رہی تھی وہ بالکل بھی اچھی نہیں تھی۔ اس عورت نے صرف میرے باپ کی دولت کی خاطر ان سے دوسری شادی کی تھی۔ وہ صرف میرے ابا کی دولت حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اسے نہ تو میرے ابا سے محبت تھی اور نہ ہی اسے مجھ سے ہمدردی تھی۔ اس نے میرا استعمال کیا تھا۔ اس نے صرف مجھ سے اچھائی کا ڈرامہ اس لیے کیا تھا تاکہ وہ اس گھر میں اپنی جگہ بنا سکے اور لوگوں کو بھی یہی لگے کہ وہ ایک اچھی عورت ہے، کسی کو اس پر شک نہ ہو، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئی۔ میں اور ابا اسے اچھا سمجھنے لگے، اسی لیے وہ یہ سب کچھ کرتی آ رہی تھی۔ اور وہ جو یہ کہتی تھی کہ وہ رات کو جاگ کر عبادت کرتی ہے اور میرے ابا کے ثواب کے لیے جاگتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ حقیقت میں تو وہ اپنے عاشق سے ملتی تھی۔ وہ دونوں اس کھیل میں ملے ہوئے تھے، وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، مگر انہیں پیسوں کی بھی ضرورت تھی اور وہ میرے ابا سے ان کی دولت چھیننا چاہتے تھے۔ ان کی کافی عرصے سے میرے ابا کی دکانوں پر اور اس گھر پر نظر تھی۔ میرے ابا کی مارکیٹ میں 2 دکانیں تھیں جو کہ کپڑے کی تھیں، اور جب میں نے اس آدمی کا چہرہ دیکھا تو میں اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ تو میرے ابا کی دکان پر ہی کام کرنے والا ایک ملازم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کی ایک ہی بیٹی ہے جو کہ میں تھی، تو ایسے میں ان لوگوں کا کام بہت آسان تھا۔ وہ آدمی جس عورت سے محبت کرتا تھا
اسے اپنے ساتھ ملایا تھا اور اس کی شادی میرے ابا سے کروا دی تھی۔ اس عورت نے بھی پیسے کے لالچ کی خاطر یہ سب کچھ کیا تھا، کیونکہ اس آدمی نے اسے یہ کہا تھا کہ اسے صرف کچھ عرصے کے لیے ہی سب کچھ کرنا ہوگا، اس کے بعد وہ میرے ابا کو راستے سے ہٹا دیں گے، اور ابا کو راستے سے ہٹانے کے بعد کسی طریقے سے مجھے بھی راستے سے ہٹا دیں گے، اور یہ گھر اور دکانیں انہیں مل جائیں گی، وہ دونوں ایک ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اور میرے ابا کی موت کسی دل کے دورے پڑنے سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ میری ستیلی ماں نے ان کے کھانے میں زہر ملایا تھا، اسی لیے میرے ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور جو ہر روز ان کے کمرے میں سے پیسے نکلتے تھے، وہ صرف اور صرف مجھے بھٹکانے کے لیے یہ سب کچھ کرتی تھیں۔ وہ مجھے بے وقوف بنا رہی تھیں، جبکہ یہ سارے پیسے وہ میرے ابا کے اکاؤنٹ سے ہی نکلواتی تھیں، اور ان پیسوں پر اس لڑکے کے ساتھ مل کر عیاشی کرتی تھیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس عورت کا اتنا بھیانک روپ میرے سامنے آئے گا۔ ان لوگوں نے میرے ابا کو تو راستے سے ہٹا دیا تھا، مگر ابھی بھی وہ اس جائیداد کی وارث نہیں بنی تھی۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ لوگ مجھے بھی اپنے راستے سے ہٹا دیتے۔ اسی لیے تو اس عورت نے موقع دیکھتے ہی اپنا کام دکھایا تھا۔ جو دودھ وہ مجھے پینے کے لیے دیتی تھی، اس میں وہ نیند کی دوائی ملاتی تھی، اور کچھ دنوں سے وہ ایسا کر رہی تھی۔ اور اب جب اسے یقین ہو گیا تھا کہ میں واقعی میں دودھ پی کر گہری نیند سو جاتی ہوں، تو اس نے موقع دیکھ کر اس کمرے کو آگ لگا دی تھی جہاں پر میں سو رہی تھی۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ میں اس کمرے میں جل کر مر جاؤں گی، اور سب لوگوں کو وہ یہی کہے گی کہ یہ صرف ایک حادثہ تھا، کمرے میں آگ بھڑک اٹھی تھی اور میں اس آگ میں جل کر مر گئی۔ لیکن حقیقت میں یہ سب کچھ اس کا اپنا کیا کرایا تھا، مگر خوش قسمتی سے اسی دن میں نے وہ دودھ نہیں پیا تھا، اور میں اٹھ گئی تھی اور میری جان بچ گئی تھی۔ میں نے اس عورت کی ساری حقیقت سن لی تھی، اور اب اس کے سامنے جا کر کچھ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، ورنہ وہ لوگ یہیں پر مجھے مار دیتے اور کسی کو کچھ خبر نہ ہوتی۔ میں خاموشی سے اپنے گھر سے نکلی تھی، اور اب میرا رخ پولیس اسٹیشن کی طرف تھا۔ وہ لوگ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے اپنا کام مکمل کر دیا ہے، اور میں اس کمرے میں جل کر مر چکی ہوں، جبکہ میں نے پولیس کو جا کر ساری بات بتا دی تھی کہ اس عورت نے کس طرح سے میرے ابا سے دوسری شادی کی تھی اور انہیں بے وقوف بنایا تھا اور ان کی جان لی تھی، اور پھر اس طرح سے وہ میری جان بھی لینا چاہتی تھی۔ ساری باتیں سن کر پولیس والے میرے ساتھ میرے گھر آئے، اور اس عورت کو اور اس شخص کو دونوں کو رنگے ہاتھوں پولیس نے پکڑ لیا۔ میری ماں یہ دیکھ کر حیران تھی کہ میں زندہ سلامت ان کے سامنے کھڑی تھی، اور میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا تھا کہ میں کھڑکی سے کود کر بچ گئی تھی، اور میں نے ان لوگوں کو ساری باتیں بھی سن لی تھی۔ اس عورت نے اپنی صفائی میں بہت کچھ کہنے کی کوشش کی۔ مجھے یہی کہا کہ اس نے مجھے ماں بن کر محبت دی ہے، وہ ایسی بالکل بھی نہیں ہے، وہ اس آدمی کی باتوں میں آ کر بہک گئی تھی، اس لیے اس نے ایسا کیا، میں اسے معاف کر دوں۔ لیکن میں اس کی ساری باتیں سن چکی تھی۔ یہ سب کچھ انہوں نے ایک پلان کے تحت کیا تھا۔ انہوں نے میرے ابا کی جان لی تھی، میں کیسے ان دونوں کو معاف کر سکتی تھی؟ پولیس ان دونوں کو اپنے ساتھ لے گئی تھی، جبکہ میں اس گھر میں اکیلی رہ گئی تھی۔ نہ میری اماں میرے ساتھ رہی تھی، جبکہ ابا بھی مجھے چھوڑ کر بہت دور چلے گئے تھے۔ ہمارے محلے میں ہی میری امی کی بہت اچھی سہیلی بھی رہتی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ مجھ سے بہت محبت کی تھی، اور وہ ہمیشہ سے یہ چاہتی تھی کہ ان کے بیٹے سے میری شادی ہو جائے۔ جب انہیں ساری بات کا علم ہوا تو وہ ہمارے گھر آئیں، اور انہوں نے اپنے بیٹے سے میرا نکاح کروا دیا تھا اور مجھے اپنے گھر لے گئیں، جبکہ اس گھر کو ہم لوگوں نے تالا لگا دیا۔ سب لوگوں کو ان کے کیے کی سزا مل چکی تھی، جبکہ میں بھی شادی کر کے رخصت ہو کر اپنے گھر آ گئی تھی، اور اب میرا اپنا گھر تھا، محبت کرنے والا شوہر تھا جو میری حفاظت کرتا تھا، اور اب میں بالکل بھی اکیلی نہیں تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔